نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد درس حدیث سبق نمبر 29 قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا يحذر ما صنعوا او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رواہ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو مساجد یعنی سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ ہم کو ان کی اس حرکت سے ڈرا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبروں کو سجدہ کرنے سے، اور صرف منع نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت بیچ کر منع فرمایا ہے کہ یہود نصارہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ انبیاء کی قبروں کو بناتے اور پھر ان کو سجدہ کرتے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، کیا اس طرح نہیں ہو رہا؟ ہم مسلمان ہو کر بھی یہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ روایت تو یہود نصارہ کے لیے تھا۔ آج تو ہم خود اس وعید میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں، کتنے قبریں ایسے ہیں جو لوگ جا کے وہاں پہ سجدے کرتے ہیں، وہاں اپنی نظر اور اسی طرح دیگیں چڑھاتے ہیں ان کے ناموں پر۔ کیا یہ جائز ہے مسلمان کے لیے؟ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ عورتیں دور ہے، ان پر اللہ کی لعنتیں ہو جو اپنی حاجت طلبی کے لیے قبروں کی زیارت کرنے جاتی ہے، انہیں سجدہ گاہ بناتی ہے اور ان پر چراغ جلاتی ہے۔ کیا یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں؟ عورتیں جاتی ہیں قبروں پہ، بچے مانگتے ہیں، اپنے شوہروں کے لیے روزگار طلب کرتے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سے طلب کرنے کے بجائے وہ مزاروں سے طلب کر رہے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں دیکھیں، اگر یہ ماحول ہے تو ان کو منع کریں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہمیں اپنے حاجات تو اللہ سے مانگنے چاہیے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ عادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی تھی، صحابہ کی بھی تھی، اور یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے ہمیں منع ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن کریم میں آتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے ان کو کرو، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کو نہ کرو۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آج کل دنیا میں سب سے برکت والی قبریں، پاکیزہ قبریں، وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کو یہی کام کرتے جو آج ہم مسلمان کر رہے ہیں، لیکن یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں ہر حاجت اپنے اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، کیونکہ حاجتیں پورا کرنے والی ذات وہ صرف اللہ ہے۔ مزاروں سے ہماری حاجتیں نہیں پوری ہوتی، وہ تو خود محتاج ہے ہماری دعاؤں کی، وہ تو خود اس انتظار میں ہے کہ کوئی ایسا کوئی عمل وہ ہمارے قبروں تک پہنچے۔
جائے کہ ہم جا کے وہاں ان سے مانگے. یہ آج کل جتنی مزارات کا سلسلہ چل رہا ہے یہ اس حدیث کی روح سے صحیح نہیں ہے. اگر ہم یہ حدیث مطالعہ کر لے، پڑھ لے، غور کر لے، فکر کر لے، تب یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور جتنا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا اتنا ہی وہ گمراہی سے دور ہوتا جائے گا اور ان کو ہدایت ملے گی. اللہ کی طرف سے ایک نور ملے گا ان کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں وہ نور سے بری ہوئے ہیں، وہ ہدایت سے بری ہوئے ہیں. وہ شخص وہ پھر ہدایت کے راستے پہ ہوگا، ورنہ گمراہی کے راستے آج کل ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں اور اس گمراہی کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم عبادت سمجھ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. اس پر غور کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.